امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مذہبی آزادی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے حکومتوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے مذہبی حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائیں۔ رپورٹ میں ایک بار پھر روس، ایران، شمالی کوریا اور میانمار کو ان ملکوں میں شامل کیا گیا ہے جہاں صورتحال خاص طور پر تشویشناک ہے۔ امریکی حکومت اس رپورٹ کی بنیاد پر مختلف ملکوں میں مذہبی آزادی کی پامالیاں روکنے کے لیے اقدامات بھی کرتی ہے، جن میں سفارتی دباؤ اور امدادی پروگراموں میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ رپورٹ میں پاکستان اور خطے کے چند دیگر ملکوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس کی تفصیل لے کر آئے ہیں امان اظہر۔ جی امان۔ سارا، اس سے پہلے کہ ہم اس رپورٹ پہ بات کرنے سے پہلے یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے اس سال جنوری میں پاکستان کو مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ایک اسپیشل واچ لسٹ میں پاکستان کو ڈالا تھا۔ اس رپورٹ میں پاکستان میں خصوصاً مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی نشاندہی کے ذریعے مذہبی آزادی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی کوششیں ناکافی رہیں۔ پھر رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سن 2017 میں 50 پاکستانیوں کو توہین مذہب کے الزام میں قید کی سزا سنائی گئی، جن میں سے کم از کم 17 کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے، اور پولیس نے 17 افراد کے خلاف توہین مذہب کے الزام میں نئے کیسز درج کیے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں احمدی، شیعہ، ہندو اور مسیحی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ان کی مذہبی آزادیوں کو یقینی نہ بنائے جانے سے متعلق واقعات کا بھی ذکر شامل ہے۔ کالعدم انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے شیعہ ہزارہ سمیت مختلف نسلی اور مذہبی اقلیتوں پر بڑے حملوں اور ان سے ہونے والے نقصان کی تفصیلات اس رپورٹ میں شامل کی گئی ہیں۔ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کچھ مواقع پر پولیس کی بروقت کارروائیوں سے مذہبی بنیادوں پر پرتشدد کارروائیوں کو کامیابی سے روکا بھی گیا۔ اگر بھارت کی جانب ایک نظر ڈالیں تو انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم رپورٹ کہتی ہے کہ سال 2017 کے صرف پہلے 5 ماہ میں ملک میں مذہبی بنیادوں پر 296 تنازعات ریکارڈ کیے گئے، جن میں 44 افراد ہلاک اور تقریباً 900 زخمی ہوئے۔ ان واقعات میں زیادہ تر مسلمانوں اور مسیحیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں گائے کا گوشت کھانے کے الزام میں مسلمانوں کو پرتشدد کارروائیوں کا نشانہ بنانے والوں کے خلاف مناسب کارروائی نہ کیے جانے کا بھی ذکر ہے۔ پھر رپورٹ یہ بھی کہتی ہے بھارت کے حوالے سے کہ مذہبی اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہیں ہندو انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے پرتشدد کارروائیوں کے خطرے کا پہلے کی نسبت زیادہ شکار ہوئی۔ ایک نظر بنگلہ دیش کی جانب، جس میں جو رپورٹ میں جن واقعات کا ذکر شامل ہے ان میں کہا گیا ہے کہ بنگالی نصاب میں شامل غیر مسلم مصنفین کی کہانیوں اور اشعار کو کتابوں سے حذف کیا گیا۔ کئی سو مسلمان بنگالی دیہاتیوں نے ملک کے جنوب مشرقی حصے میں موجود بدھ کمیونٹی پر حملہ کر کے 300 مکانات کو جلا ڈالا، جبکہ نومبر میں ایک فیس بک پوسٹ پر مشتعل ہجوم نے رونگپور میں ایک ہندو آبادی پر حملہ کر کے 30 سے زائد مکانوں کو جلایا۔ دیہاتی علاقوں میں مقامی رہنماؤں اور مذہبی رہنماؤں کی جانب سے خواتین کے خلاف فتوے جاری کیے گئے اور مختلف سزائیں دی گئیں۔ مذہبی جو اس وقت صورتحال ہے مذہبی آزادی کی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں، اس کے بارے میں تفصیل امان اظہر نے ہمیں دی۔ تھینک یو ویری مچ امان فار دس رپورٹ۔